اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے کو شب بارات کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بالخصوص 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ بھی فرماتی ہیں کہ رحمت و برکت کے بھی دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ 4 راتیں کون کون سی ہیں؟ وہ 4 راتیں، ایک عید الاضحیٰ، دوسرا عید الفطر، تیسرا شب بارات اور چوتھا شب قدر ہے۔ ان 4 راتوں میں بالخصوص اللہ تبارک و تعالی بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نوافل نمازیں بھی ادا کرتے تھے، اور کثرت سے اس رات کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائے خیر بھی کیا کرتے تھے۔ تو پیارے دوستو، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ شب بارات کے اندر شب بیداری کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، توبہ استغفار کرنا، نوافل نماز کثرت سے پڑھنا، یہ حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے دوستو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قبیلہ بنو قلب کے اندر بکریوں کے بالوں کے تعداد کے مطابق ان کے تعداد سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی شب بارات کے نصف رات سے بے شمار جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے۔ اس لیے اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آزادی کی بھی رات ہے، یعنی چھٹکارے کی بھی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر جہنمیوں کو آزاد کر دیتا ہے، چھٹکارا دے دیتا ہے۔ اور پیارے دوستو، جو لوگ گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، خطاکار ہیں، اگر اس رات کے اندر سچے دل سے اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بے شمار رحمت کی بارش عطا کرتا ہے، ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات کے اندر دنیا کے انسانوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے اس دن کے روزے بھی رکھا کرو۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ دین کو روزے رکھا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، جب اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، اب مثال کے طور پر اگر آپ کے والد محترم ہیں اور آپ کا ذکر ان کے سامنے ہو اور یہ کہا جائے کہ آپ کا بیٹا بڑا ہونہار، بڑا لائق، بڑا قابل ہے، بڑا بہترین اس کے طور و طریقے ہیں، اس کا سلیقہ ہے، اس کا کردار ہے، تو والد محترم کو کیا خوشی ملے گی۔ اگر وہی چیز اگر اس بیٹے کے برائی بیان کی جائے، اس کے گناہیں گنانے لگے، تو باپ کے دل پہ ایک گرا گزرتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اس طریقے کے کام کر رہا ہے۔ تو وہ بیٹا
اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ میری بات میرے والد محترم کے سامنے ہونے والی ہے تو وہ اپنی اچھائیاں لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا، تاکہ جب لوگ جائیں اور میرے والد محترم سے گفتگو کریں تو میری اچھائیوں کے بارے میں بتائیں۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رب کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جائیں تو اس وقت ہم روزے سے ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اور یہ بھی فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دن، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا جتنا رزق ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کون اس سال کتنے لوگ حج کرنے والے ہیں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ کون کتنے دن حیات زندگی میں رہے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ کون اس دنیا فانی کو کوچ کر کے جائے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور انسان خواب غفلت میں سویا رہتا ہے، خواب غفلت میں آرام فرماتا ہے، اسے فکر ہی نہیں کہ آج کی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آج کی رات ہماری قسمت جگنے والی ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی ہم اگر اللہ کی رضا حاصل کر لیں تو ہمیں حج بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، اس رات کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں۔ جو شخص اس رات کے اندر توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی یقیناً اسے قبول فرما کر اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ مغرب کی نماز کے بعد یہ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مدد چاہتا ہو میں اس کی مدد کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ جو بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، اولاد کی خواہش رکھتا ہے، میں اسے اس رات کے اندر اولاد عطا فرما دوں۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، میں اسے بخش دوں۔ میرے پیارے دوستو، اتنا مبارک رات، اتنا بہترین رات، اتنی بہترین رات کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اس رات کے اندر بے شمار رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس رات کے اندر ہم فضول چیزوں میں اپنے وقت کو گنوا دیتے ہیں، اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں، اور سال میں ایک رات آتی ہے، پھر پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ اس رات کے اندر ہمارے آخری سانس کے بارے میں لکھا ہو کہ تم کتنے دن تک اور حیات زندگی میں رہو گے۔ خدا نخواستہ دوسرے سال یہ رات ہمیں نہیں ملی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ایسی رات دوبارہ نہ ملی تو کیا ہم 1000 راتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں 1000 راتوں کا ثواب عطا کرے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 1000 راتوں سے افضل ہے اس رات میں عبادت کرنا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس رات کو ہم یوں ہی جانے دیں تو ہم جیسے نااب کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، اس میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں، خود کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور جو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یقیناً عطا کرنے والا ہے۔ دنیا کا نظام وہی بناتا ہے اور وہی سنوارتا ہے، وہی بگاڑتا ہے۔ اس کی قدرت میں سب کچھ ممکن ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے میں ہم سب کو لگ جانا چاہیے۔ اور یہ دنیا آخری لمحات کی طرف گزر رہی ہے، قیامت کے دور کی طرف گزر رہی ہے۔ اس لیے ہم اپنے وقت کو غنیمت جان کر، اپنی زندگی کو آخری سانس جان کر، اپنی زندگی میں ایک نیا انقلاب، ایک نیا جذبہ اور نیا ایمان پیدا کریں اور اللہ اس کے رسول سے محبت کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔